ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں نیدرلینڈ کے حوالے سے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہائی اسکل مائیگرنٹ ویزا ایک کیٹیگری ہے. آپ نے ہمیشہ ان کے ساتھ یہ والے کیٹیگری کی بات کرنی ہے. اس کیٹیگری کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ نیدرلینڈ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ہائی اسکل مائیگرنٹ ویزا کیٹیگری ہوگی تو آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد جب آپ نیدرلینڈ پہنچ جائے، ایئرپورٹ سے باہر نکلے، تو سب سے پہلے آپ نے BSN رجسٹریشن کروانی ہے، بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے، ہیلتھ انشورنس کروانی ہے، ٹرانسپورٹ کارڈ. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں ٹرانسپورٹ کارڈ بنوانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو وہاں ٹرانسپورٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت رہے گی. آپ نے جہاں بھی جانا ہے کسی کمپنی میں جہاں آپ کی جاب ہوئی ہے، یا آپ نے اپنی جہاں پہ آپ نے رہنا ہے، آپ کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوگی. کیونکہ اگر آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کارڈ نہیں ہوگا تو آپ وہاں کی لوکل جو ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہاں پہ آپ سفر نہیں کر سکتے. اور ناظرین، اگر آپ نیدرلینڈ میں 5 سال مکمل کر لیتے ہیں اپنی اس جاب کیٹیگری میں کنسلٹنسی کے ساتھ، تو پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. اور جب آپ پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے مطلب PR کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیسک ڈچ لینگویج آپ کو اس کی نو ہاؤ ہو. 5 سال کے عرصے میں آپ اتنا سیکھ ہی جاتے ہیں، یا آپ کوئی ایسے شارٹ کورس ہوتے ہیں لینگویج کے، وہ آپ کر لیتے ہیں. کیونکہ جب آپ PR کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو جو ویزا آفیسر ہوتا ہے تو وہ لازمی اس چیز کو میک شیور کرتا ہے کہ آپ کو بیسک ڈچ لینگویج وہ آتی ہے یا نہیں آتی. اس کے بعد انٹیگریشن ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کروانا بھی بہت ضروری ہے. انٹیگریشن ٹیسٹ کے بعد آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ کلین ہونا چاہیے، جس میں پولیس ریکارڈ ہے، آپ کا سٹیزن ریکارڈ ہے، وہ آپ کو میونسپل کمیٹی اور کسی بھی آپ کے جو قریبی پولیس اسٹیشن ہوگا وہاں سے آپ کو وہ اس کا سرٹیفکیٹس بھی مل جاتے. یاد رکھیں یہ راستہ آسان نہیں ہے، بہت ساری ریجیکشنز آئیں گی، بہت ٹائم لگے گا، بہت اس میں آپ کی انرجی لگے گی، لیکن آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہنا ہے. میں نے ویڈیو میں آپ کو اوپر بھی بتایا، سب سے پہلے آپ نے اپنی فیلڈ کے حوالے سے جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے وہ والی جاب آپ نے ڈھونڈنی ہے، پھر وہاں پہ اپلائی کرنا ہے اور کنسسٹنسی کے ساتھ اپلائی کرنا ہے. پھر آپ کو وہاں سے رسپانس آئے گا، پھر انٹرویو دینا ہے. اس انٹرویو کے لیے آپ نے پریپریشن کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا ہے، اس پر میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے. آپ نے YouTube پہ جا کے وہ والی ویڈیو بھی میری دیکھ لینی ہے. ناظرین، یہ وہ موٹے موٹے سٹیپ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. نیدرلینڈ آپ کیسے جا سکتے ہیں، آپ نیدرلینڈ میں جاب کیسے حاصل کر سکتے ہیں، آپ نیدرلینڈ پہنچ کے آپ سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری انفارمیشن ہے. ویڈیو کیونکہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے یہ موٹے موٹے پوائنٹ جو ہے سلیکٹ کیے ہیں. ناظرین یاد رکھیے، جو لوگ کنسسٹنٹ رہتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ واقعی اپنی لائف بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی شروع کریں. اس ویڈیو کو سیو کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ہو سکتا ہے کسی کی لائف اس ویڈیو کے بعد بدل جائے. اور اگر آپ بھی نیدرلینڈ میں اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ابھی کمنٹ پہ سٹارٹ لکھیں. میں آپ کو ان باکس میں ایک مکمل ڈیٹیل روڈ میپ کا لنک شیئر کروں گا. تو آج ہی شروعات کریں، بغیر کسی ایجنٹ کو لاکھوں روپے دیے. خود پہ یقین رکھیں، اپنی سکلز پہ یقین رکھیں، کیونکہ آپ کر سکتے ہیں. میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.